قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پنجگور میں کارروائی، دہشت گرد ساجد احمد گرفتار، ملزم بڑی تعداد میں اسلحہ پنجگور سے تربت منتقل کر رہا تھا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان نے بتایا، ساجد کا بلوچستان یکجہتی کمیٹی سے رابطہ تھا۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا ہے۔ گرفتار دہشت گرد کلدن تنظیم کا مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرتا تھا۔ خاران کا رہائشی سرفراز دہشت گرد جہاں عرف مہربان اور بیزل بھی گرفتار۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات کا کہنا ہے، پورے بلوچستان میں پولیس کی عملداری ہے، گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ بھارت خطے اور عالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاکستان پر الزامات اس کے امن دشمن اقدامات کو نہیں چھپا سکتے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بے بنیاد بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا، پاکستان افغانستان سے مخاصمانہ رویہ نہیں چاہتا، ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے، افغان سرزمین دیگر ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان ایران کے معاملات میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کا مخالف ہے۔ صومالی لینڈ سے متعلق موقف بالکل واضح ہے، یہ صومالیہ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ قومی سلامتی کو خطرات سے متعلق زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لاہور گیریجن میں افسران سے خطاب، کہا مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں، ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے چوکس ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کو آپریشنل تیاریوں، تربیتی امور اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے زیر اہتمام تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا، مستقبل کی جنگوں سے متعلق تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور دیا، جوانوں کو فراہم کردہ کھیلوں اور تفریحی سہولتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے سی ایم ایچ لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا، طبی عملے اور انتظامیہ کی خدمات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنر ہاؤس کوئٹہ آمد، گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ گورنر ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وفاقی وزراء احسن اقبال، عبدالعلیم خان اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ سعودی عرب، ریاض میں رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈر اور چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعاون، علاقائی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سربراہ پاک فضائیہ کا عسکری تعاون مزید فروغ دینے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ ایئر چیف نے کہا، مئی 2025 کی جنگ کے دوران خلا، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر، مخصوص ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کے ڈومینز کا استعمال فیصلہ کن ثابت ہوا، جو پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت، مواقفت اور عسکری تاثیر کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ویزا سیمیا قیادت سے ملاقات۔ ویزا سیمیا حکام کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا اظہار۔ حکومت اور ویزا سیمیا کا پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ اور چھوٹے کاروبار کے لیے کیش لیس ادائیگیوں کی سہولت بڑھانے پر اتفاق۔ اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ نے کہا، ڈیجیٹل پیمنٹس اور مالی شمولیت حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ حکومت ڈیجیٹل انفراسٹرکچر مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے قیام اور ادائیگی نظام میں اصلاحات جاری ہیں۔ فتنے کی جو سرکوبی ہے وہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، اس میں مجھے آپ کی لمحہ بلمحہ معاونت کی ضرورت ہے۔ دین کی اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہے کہ کوئی دین کا نام استعمال کرے اور فتنے کو فروغ دے۔ ملک اور قوم کی سلامتی سے کھلواڑ کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، فتنے کی سرکوبی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا علماء میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگوں نے مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دیا، احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا گیا، کئی بار سخت اقدامات کرنا پڑے، فتنے کی سرکوبی صرف حکومت کا کام نہیں، علماء کی معاونت بھی ضروری ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج اور پبلک سیکورٹی پاسپورٹ بیورو کا دورہ۔ بیجنگ پولیس کی گاڑیوں سے ملزمان کی گرفتاری کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ تربیت کو سراہا۔ کہا نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام اے ایس پیز 1 ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ آئیں گے۔ وزیر داخلہ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین بھی چلائی۔ محسن نقوی نے بیجنگ پبلک سیکورٹی پاسپورٹ بیورو کا بھی دورہ کیا۔ چین کے جدید پاسپورٹ اور امیگریشن سسٹم کا جائزہ لیا۔ کہا پاکستان کا انٹری ایگزٹ کنٹرول سسٹم بیجنگ ماڈل پر استوار ہے۔ جعلسازی روکنے کے لیے پاسپورٹس میں جدید سیکورٹی فیچرز متعارف کرائیں گے۔ کون ہوگا 2 نئی ٹیمز کا خریدار؟ مقابلے پر ہیں 10 امیدوار۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیمز کی نیلامی آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، مظفر آباد، راولپنڈی اور سیالکوٹ ممکنہ شہروں میں شامل۔ نیلامی کے بعد شہرہ آفاق گلوکار راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے۔ اسپورٹس شام 4:15 بجے نیلامی براہ راست نشر کرے گا۔ پنجاب کے ہر ضلع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹرز کے قیام کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں تمام ضلعی اسپتالوں میں فالج کے علاج کے لیے اسٹروک سینٹرز بنیں گے۔ فالج مینجمنٹ پروگرام سے اسٹروک اب پنجاب میں جان لیوا نہیں رہے گا۔ چاہتی ہوں کسی مریض کو ایمرجنسی کی صورت میں دور دراز شہر نہ جانا پڑے۔ عوام کو فالج کی علامت سے آگاہ کرنے کے لیے مؤثر آگاہی مہم چلائی جائے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کالعدم زیمبیون بریگیڈ کے 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان کے مطابق رعایت حسین، ساجد علی، محمد عسکری اور حسین املاح فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں۔ دہشت گردوں کے قبضے سے قتل کے لیے بنائی گئی فہرست 4 پستول اور گولیاں برآمد۔ ملزمان دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ امریکہ نے خود کو 66 بین الاقوامی تنظیموں سے نکال لیا۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے۔ بین الاقوامی موسمیاتی معاہدہ اور خواتین کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کا ادارہ بھی شامل۔ امریکہ مزید 35 غیر اقوام متحدہ تنظیموں اور 31 اقوام متحدہ کے اداروں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اداروں سے علیحدگی کا مطلب مالی تعاون کا خاتمہ ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے بین الاقوامی تنظیمیں امریکہ کے بجائے اپنا ایجنڈا پروان چڑھاتی ہیں۔ ان تنظیموں کے ایجنڈے سے امریکہ کی خود مختاری اور خوشحالی کو خطرہ ہے۔ امریکہ نے 2 تیل بردار بحری جہاز قبضے میں لے لیے۔ امریکی یورپی کمانڈ نے روسی جھنڈا بردار بیلا 1 پر قبضے کی تصدیق کر دی۔ حکام کے مطابق جہاز کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی پر شمالی اٹلانٹک میں ضبط کیا گیا۔ روس نے اس جہاز کو امریکی کارروائی سے بچانے کے لیے بحری جنگی جہاز اور آبدوز بھی روانہ کی تھی۔ دوسری جانب امریکی صدرن کمانڈ نے ایک اور تیل بردار جہاز MT صوفیہ کو تحویل میں لینے کا اعلان کیا۔ حکام کے مطابق یہ ڈارک فلیٹ ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں بغیر کسی مزاحمت کے قابو میں آیا۔ روسی وزیر خارجہ کا آئل ٹینکر پر موجود روسی شہریوں کی واپسی کا مطالبہ۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شدت آ گئی۔ مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، 30 افراد زخمی۔ لردگان شہر میں دکاندار بھی سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے، پولیس پر پتھراؤ کیا۔ بعض مظاہرین نے گولیاں چلائیں، گورنر کے دفتر اور دیگر سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ سرحدی صوبہ شمالی خراسان کے شہر بجنود میں دکان کو آگ لگا دی۔ امریکی شہر سالٹ لیک سٹی میں چرچ کے قریب فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد افراد زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کرنے والا مشتبہ شخص فرار ہو گیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی کی محمد علی سوسائٹی میں ماسیوں نے گھر کا صفایا کر دیا، 100 تولے سے زائد سونا لے اڑی۔ سونے کی مالیت 4 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ بہادر آباد تھانے میں مقدمہ درج، مدعی کے مطابق نادیہ اور دلشاد کو 1 روز قبل ہی کام کے لیے رکھا گیا تھا۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں خون جما دینے والی ٹھنڈ۔ چترال میں یکبستہ ہواؤں کا راج،
شدید سردی میں سڑکوں پر جمع پانی بھی برف بن گیا. استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -10، قلات میں -8 تک گر گیا. ہنزا اور کالام میں -6، کوئٹہ میں -4 تک پہنچ گیا. اسلام آباد اور پشاور میں درجہ حرارت 1 ڈگری، لاہور میں 5 اور کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. متحدہ عرب امارات میں نیا سول قانون نافذ. 18 سال کے نوجوانوں کو سرپرست کی اجازت کے بغیر مالی اور قانونی فیصلوں کا اختیار مل گیا. اس سے پہلے 20 سال کی عمر میں یہ اختیار حاصل تھا. 18 سال کے نوجوان اب معاہدہ کرنے، قرض لینے اور جائیداد خریدنے کے مجاز ہوں گے. 15 سال کی عمر کے نوجوان عدالتی اجازت سے اپنے اثاثے خود سنبھال سکیں گے. سری لنکا کے خلاف پہلے T20 میں پاکستان کا زبردست شو. میزبان سری لنکا کو 6 وکٹ سے شکست دے دی. دمبولا میں 129 رنز کا ہدف 20 گیند پہلے حاصل کیا. صاحبزادہ فرحان 51 اور سائم ایوب 24 رنز بنا کر نمایاں رہے. 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ٹاکرا کل ہوگا. اور آسٹریلیا نے انگلینڈ کو آخری ٹیسٹ میں 5 وکٹ سے شکست دے کر ایشیز سیریز 4-1 سے جیت لی. آسٹریلیا ٹیم نے میچ کے آخری روز کو 160 رنز کا ہدف 5 وکٹ پر حاصل کیا. ٹریوس ہیڈ 163 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر میچ کے بہترین کھلاڑی اور مچل سٹارک 31 وکٹوں کے ساتھ مین آف دا سیریز قرار.